جمع شيعتنا وحبينا وفيه ممنون الله ورجل الله ولا مغمان الله وكشف الله خمه ولا تعلم حاجة إلا وغفر الله حاجة وقال علي والله ولا سعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعدهم في الدنيا والآخرة ورب اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مزادات مولین کے کبیرہ صغیرہ زمان کو معاف فرما. میرے اللہ اسلام کو امام بارگاہ کے دل سے بدلہ میں ان پر رحمت برکت نازل فرما. اس مسجد و امام بارگاہ کی مالک بلال حسین بن صاحب اور ان کے مردم بیٹیاں حاجرہ قاری پر رحمت نازل فرما. سید فلاح علی شاہ صاحب نے نجمیات علوم کربلا کا اہتمام کیا ہے. سید فلاح علی شاہ کے جن کو اردو میں برکت عطا فرما. پاک پروردگارہ کریم خالق ہمارے احمد ترکستانی صاحب نے یہ مجلس ادا کو نشر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلمات کو قبول و مقبول فرما. جناب حضرت سید اصغر اسلام کے فضائل کے حوالے سے محبت کے شاہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی وفا ہے حسین کا اصغر. غرور کرتی تھی جسم ملاد فوج یزید. غرور کرتی تھی جسم ملاد فوج یزید. اسی ان میں ہنسا ہے حسین کا اصغر. یزیدیہ کو کھلونا بنا کے جھولے میں. یزیدیہ کو کھلونا بنا کے جھولے میں. ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر. جو مانگتا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ. جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ. امیر کربلا ہے حسین کا اصغر. قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے. قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے. قدم اٹھا گیا ہے حسین کا اصغر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، محمد علی محمد صلی اللہ کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ الحمدہ پڑھتے ہیں. صلوات کے فضائل بیان کر رہے تھے. آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر ایک فضائل بیان کروں. تہران میں ایک امام جمعہ بہت بڑے عالم دین تھے. ان کا یہ واقعہ ہے، یعنی حال ہی کا واقعہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 15 20 سال ہو گئے ہوں گے. انہوں نے فرمایا کہ جو ہمارے استاد محترم نے اسے بیان کیا، کہا کہ وہ جمعہ پڑھاتے تھے. جمعے کے بعد آپ لوگ سب آ کے ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے؟ اسی طرح مومنین ہاتھ ملاتے ہیں. ہاتھ ملانے سے جب آپ صحیح طرح اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو اور ایک مومن کو، جب دوست کو صحیح طرح سے ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر شیطان چیخ مارتے ہیں، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تم مومن کو ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے بال یہاں پر آ سکتے ہیں اتنے بالوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس مومن کو ثواب عنایت کرتا ہے. ہاتھ ملانے کی کتنی فضیلت ہو گئی جی؟ یہ کتنی فضیلت، کتنے بال آ سکتے ہیں اس میں؟ بہت سارے بال آ سکتے ہیں. اس میں کتنے بال آ سکتے ہیں؟ بہت سارے بال آ سکتے ہیں. صرف مومن کو ہاتھ ملانے سے اللہ تعالیٰ کیا عنایت کرتا ہے کہ اتنے سارے جو ہے حسنات، اتنے سارے ثواب مومن کو عطا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے مومن اور مومن میں پیار و محبت دوستی بڑھ جاتی ہے. لہذا مومن جب ملے تو پھر اسے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. آپ لوگ کے مولوی صاحب کو یا بڑے ہوں، کوئی مہمان آئے تو آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے؟ تو کہا وہاں پر جمعے کے بعد سب ہاتھ ملا کے ملاتے تھے، لیکن ایک بندہ ہاتھ ملانے کے لیے آتا تھا تو پھر اس کی جسم سے عجیب خوشبو آتی تھی. وہ خوشبو اس طرح سے خوبصورت تھی کہ وہ دنیا کے کہیں پر بھی یہ خوشبو نہیں پایا تھا. پورا ہفتہ وہ عالم دین کہتے ہیں میں اسی خوشبو کے اشتیاق میں رہتا تھا. لہٰذا وہ مومن جب بھی آتا، جب بھی ملتا، اس سے خوشبو محسوس ہوتی. ایک دن اس مومن کو بلایا، اس مجتہد نے، اس عالم دین نے کہا کہ یہ بتا دو آج پرائیویٹ میں تم سے ملنا ہے. پھر اگلے کلاس میں وہاں پر کمرے میں لے کے گئے اور کہا کہ یہ بتاؤ یہ جو تمہاری جسم سے خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو کو تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اس نے کہا کہ جی میں خوشبو لگاتا ہوں، مختلف عطر لگاتا ہوں، شاید یہ خوشبو ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو تم عطر لگاتے ہیں وہ اس دنیا کے نہیں ہے. یہ عطر تو جنت کے عطر لگتے ہیں، یہ خوشبو تو جنت کی خوشبو کی تعریف جو ہم نے سنی ہے وہ تم سے محسوس ہو رہی ہے. بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے اور کہاں سے محسوس کی؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نہ پوچھتے اور آپ نہ بتاتے کہ یہ جنت کی خوشبو ہے تو میں کبھی نہ بتاتا، لوگوں کو نہیں بتاتا ہوں. لیکن یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچپنا ہوتا تھا، میری ماں جو ہے وہ محمد و آل محمد کے گاہے محبت کرنے والی تھی. جب وہ اپنی زمین سے اٹھتی تھی تو پھر کہتی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب زمین میں بیٹھتی تو پھر کیا کرتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی کام کرنے کے لیے جاتی تو پھر یہی صلوات پڑھتی تھی. جب کھانا بناتی تھی تو بھی یہی صلوات پڑھتی. جب جھاڑو دے رہے ہوتے تھے تو جھاڑو دیتے ہوئے کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب وہ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب لقمہ کھانے کے بعد لقمے کے درمیان میں فاصلہ ہوتا تو پھر میری ماں کہتی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو گھر میں جو بات ہوتی ہے، جو کام مسلسل ماں باپ کرتے ہیں وہ بچے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لہٰذا کہا کہ میں بچپن سے اپنی ماں کو ہر کام میں صلوات پڑھتے ہوئے میں نے سنا. لہٰذا جو ماں کرتی تھی وہ میں نے بھی کیا اور میری بھی عادت بن گئی، میری بھی عادت بن گئی. اور کہا کہ فلان آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں بلایا. رسول اللہ نے اپنے پاس تجھے بلایا ہے، رسول اللہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا اشتیاق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا دیدار کریں، ہم رسول اللہ کے قبر مبارک کو دیکھ لیں. انسان کی زندگی کی تمنائی یہ ہوتی ہے. لیکن جسے رسول اللہ دیدار کرنا چاہے وہ کتنے بڑا بندہ ہوگا. کہا کہ رسول اللہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، رسول اللہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ تم سے ملاقات چاہتے ہیں. میں گھبرا گیا. کہا کہ اب رسول اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، لہذا رسول اللہ کو کیسے سلام کروں، کیسے بادب ہو کے رہوں. لہذا میں چلتا گیا، وہ آگے آگے تھے. ایک دفعہ مجھے گنبد خضرا کے پاس لے کے گئے، مسجد نبوی کے اندر داخل کیا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں ایک بہت بڑا محل تھا، جنتی محلوں میں سے ایک محل تھے. اور تخت پہ
پہ اللہ کے رسول تشریف رکھے ہوئے تھے. مجھے کہا کہ یہی وہ رسول ہے جسے تم ہر روز سلام کیا کرتے ہیں. میں آگے بڑھا, رسول اللہ کے قدموں پہ گرا. رسول اللہ نے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ ہر روز مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, لہذا آج میں نے چاہا کہ میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں, تم سے ملاقات کروں, تجھے اپنے محبت کا اظہار کروں. اے عالم دین, یہ تو عالم پاک کے بات تھی. یہ آپ دیکھ چکا, جب دیکھ چکے اور میں بیدار ہو گیا. جب میں بیدار ہو گیا تو میرے پورے کمرے میں یہی خوشبو تھی, اور اس دن سے چونکہ میں رسول کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر چکا تھا اور اس کے وجہ صلوات محمد و آل محمد تھا, لہذا وہ خوشبو جو جنت کی ہے مجھے عطا ہوئی ہے. یہ سلوات کو آپ نے دیکھا, اگر رسول اللہ کو خوش کرنا ہے, حاجتیں پوری کروانا ہے تو کیا کریں, یہ سلوات پڑھیں. کیا ایک مچھلی فروش ہے جو مچھلیاں بیچ رہا ہے, مچھلیاں سب بک چکی ہے, لیکن ادھر ایک مچھلی ہے کہ جو تھوڑا سا سڑا ہوا ہے, تھوڑا سا خراب ہے, وہ مچھلی پڑی ہوئی ہے. لہٰذا یہ آگے بڑھا, اسے کہا مچھلی والے سے, کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, میرے پاس ایک روٹی ہے, وہ روٹی تم لے لو, یہ مچھلی مجھے دے دو. مچھلی والے نے بھی کہا کہ یہ مچھلی تو کسی نے لینا نہیں ہے, خراب مچھلی ہے, لہٰذا ایک روٹی تو مل جائے گی. روٹی کے بدلے میں اس نے مچھلی لے لی. آگے بڑھے تو نمک فروش تھا, سارا نمک بک چکا ہے لیکن کچھ ریت ملا ہوا نمک موجود ہے. اس نے کہا ایک روٹی اسے دے کے نمک لے لوں, مچھلی کی جو بدبو ہے اس نمک سے دور کر دوں اور گھر میں جا کے پکا کے ہم کچھ کھا لیں. اس نے اس روٹی کے بدلے میں کہا کہ کچھ نمک دے دو. اس نے بھی کہا یہ نمک تو ریت ملا ہوا ہے, کس نے لینا ہے, لہٰذا اس نے نمک دے دی. یہ شخص نمک اور مچھلی لے کے گھر آیا. کون؟ جو عاشق اہل بیت ہے, جو غریب ہے, جس کے پاس کچھ نہیں تھا, جو قرضہ دیا تھا ایک بندے نے بڑے بازار میں, جس کی بے عزتی کی تھی. لہٰذا یہ مچھلی لے کے آتا ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو. لہٰذا گھر میں لانے کے بعد اس نے مچھلی صاف کر ہی رہا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کہ دروازہ جب کھولا تو کہا وہ مچھلی والا اور نمک والا کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے, لہٰذا یہ روٹی تم رکھ دو, ہمیں لگتا ہے کہ تم ہم سے زیادہ مستحق ہے, غریب ہے, لہٰذا یہ روٹیاں تم خود رکھ دو اور مچھلی اور نمک بھی رکھ دو. یہ لوگ تو چلے گئے, لیکن جب اس نے مچھلی صاف کر کے ایک دفعہ اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے 2 در نایاب موتی نکل آتے ہیں. ہم تو ایسے آقا رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جب کہا کہ مچھلی کا جب پیٹ کو چاک کیا تو اس میں سے ایک در نایاب بہت ہیرا, 2 ہیرے نکل آتے ہیں. اور تھوڑی دیر یہ سوچ ہی رہا ہے کہ میرے مولا نے جو عطا کر دیا تھا کتنا عظیم عطا تھا. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. کہا کہ تیرا کام ہو گیا ہے. چوتھے امام نے فرمایا ہے جو 2 روٹیاں یا علی ابن ابی طالب کھا سکتے ہیں یا ہم آل بیت میں سے ہم کھا سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی بھی جو کی ایسی روٹی نہیں کھا سکتے. ہم نے اس دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے, لہٰذا وہ 2 روٹیاں جو ہماری افطاری کے ہمیں واپس کر دو. جو امام کی 2 روٹیاں تھی وہ واپس ہو گئی. جو غریب تھا وہ امیر ہو گیا, جو مغروض تھا اب وہ امیر ہو گیا. اس نے کاروبار شروع کر دی اور کاروبار میں مدینے میں سب سے بڑا کاروباری بن گیا. جب ان منافقوں کو معلوم ہوا جنہوں نے بات کی تھی, ارے یہ تو ایسے ہیں, کہنے میں تو کہتے ہیں کہ کائنات ہماری ہے, کائنات کے خزانے ہمارے پاس ہے, لیکن دینے پہ آ جائے تو ایک مغروض کا قرض ادا نہیں کر سکتا. لیکن جب منافقوں نے جب سنا تو کہا کہ یہ کیسے آتا ہے, دینے کے لیے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جب وہ دے دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں حنین کے مانچا بنا دیتے ہیں. جب دینے پہ آ جاتے ہیں تو پھر یوں عطا کرتے ہیں. عزیزو ہم سب اسی در کے فقیر ہیں, ہم اس لیے ان کے در پہ آئے ہیں. اے مولا باقا ہم محتاج ہے, ہمارے دامن خالی ہے, عمل سے بھی خالی ہے, ہماری دنیا سے بھی خالی ہے, علم سے بھی خالی ہے. معصومین نے فرمایا جب کبھی پریشان ہو جائے تو ہمارے ننھے مجاہد کو یاد کرو, چھوٹے سے اصغر کو یاد کرو. ان کی قربانی عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھی لیکن شہادت کے اعتبار سے بہت بڑی تھی. یہ بہن بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے. جن کی بہنیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھو. بچوں اپنے بہنوں کی قدر کرو. جب تم پریشان ہو جاتے ہیں, جب تم بیمار ہوتے ہیں تو تیری بہن ہے کہ جو پانی پلاتے ہیں, تیرا خیال رکھتے ہیں. لہٰذا اصغر کی بھی بہن ہے جس کا نام سکینہ ہے, انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائی اصغر بھی ایسا ہے, کچھ
पानी के कतरे पी के आ जाएंगे। अजीजों जब गए हैं, एक दफा हुसैन ने कहा कि ए जालिमों तुम्हारी जंग मुझसे है, इस 4 साल के बच्चे की क्या कसूर है, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। एक दफा मलऊन उमर साहब ने और मुला से कहा इतना कलाम हुसैन, अरे कलाम हुसैन को बंद कर दो। इतने में इस जालिम ने एक से शोभा तीर उठाया है। से शोभा तीर अरब के बड़े जसीम घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लिहाजा से शोभा तीर चलाया। वाह महिला अली असगर के हुल्कों पे लगा। अली असगर ऐसे तड़पे जिस तरह से एक परिंदा ज़बह करके छोड़ दे तो जिस तरह तड़पता है। हुसैन ने नहीं मालूम किस तरह से सीने से संभाला। अज़ादारों एक दफा हुसैन ने अली असगर के हुल्कों से जो खून निकला था उसे अपने चेहरे पे मल दिया और कहा परवरदिगार मैं मजलूम हो गया, हमें गरीब हो गया। अब हुसैन चले हैं खैमगाह के पास, जब करीब आए कई दफा आगे बढ़े कई दफा पीछे हटे कि असगर का लाशा माँ को दो जगह से दो। अरे माँ का जिगर होता है, अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी तो फिर माँ मर न जाए। लेकिन एक दफा सकीना ने जब सुने ना बाबा की आवाज इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए, सकीना दौड़ती हुई बाबा के पास आए, कदमों से लिपटे, कहा कि बाबा मेरे असगर को तो आप पानी पिला लाए हो लेकिन मैं अभी तक प्यासी हूँ। ये कह के दामने बाबा को जब हटाया, अरे खून में डूबा हुआ असगर था। ये बच्ची घबराई, माँ से लिपट गई, अम्मा देख मेरे असगर को क्या हो गया। जब माँ खड़ी हो गई हुसैन आगे बढ़े, असगर के खून डूबे हुए लाशे को माँ के हाथ में रख दिया। अरे इमामत की वजह से माँ ने कुछ न किया, बड़ा सा किया होकर बाप, लेकिन 2 जुमले कहे माँ के बाल सफेद हो गए। पहला जुमला ये था असगर फौज अशकिया में कोई साहिब औलाद न था। अरे जिसकी औलाद हो वो यूं जुल्म नहीं किया करते, अरे छोटे से बच्चे को इस तरह ज़बह नहीं करते। दूसरा जुमला ये था अरे अली असगर क्या तुझ जैसे छोटों को भी नहर किया जाता है। अरे कुर्बानी के लिए ऊंट जैसे जानवर को ज़बह किया जाता है, नहर किया जाता है। वाह मरहबा वाह वेला मातम हुसैन। वो बला इश्क का दरबार है, वो बला जन्नत ज़वार है, सारा जहां जिसका तलबगार है। वो बला जान है का ये अरमान है, वो बला जान है का ये अरमान है। रोज़े शबीर पे सब मिलके चलेंगे, मौला बुला ले सुन ले सदाएं, हमको दिखाए बोला हमें हज़रत अब्बास बुला दे, वो बला हमें दीदार करा दे। हुसैन 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 मौला हुसैन, हमने हमेशा से यही है सुना, माल से दौलत से नहीं वास्ता, हाँ जिस पे करम होता है अब्बास का, लोग